کی دنیا فرمان شاہ ہے خیر الانام، فرمان شاہ ہے خیر الانام، اولاد کا پہلا تحفہ ہے نا، اولاد کا پہلا تحفہ ہے نا، بس چاہیے کہ اچھا رکھے نا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے بڑی زبردست رسالے ضیاء درود و سلام، اس کے اندر ایک حدیث پاک آپ نے تحریر فرمائی ہے، پیج نمبر 10 پر حدیث نمبر 35، کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی مکی مدنی ہاشمی و قریشی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے، جی ہاں آج یہ شب جمعرات ہے، کل جمعرات کا دن ہوگا، ٹھیک، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون یعنی کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ ہے ناموں کی دنیا، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس مبارک کتاب کے اندر آپ کا نام لکھا جائے، یعنی چاندی کے کاغذ پر سونے کے قلم کے ساتھ، تو سبحان اللہ آپ بھی درود پاک ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ آج ہمارا EP2 ہے، ایپیسوڈ 2 ہے۔ پچھلی بار بہت ساری باتیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اس سلسلے میں ہمارے مہمان جو ہیں یہ دعوت اسلامی کے اسلامک ریسرچ سینٹر کے نگران حضرت مولانا آصف رکن حضرت مولانا آصف مدنی صاحب، یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یہاں کرم فرما ہے، اور پچھلی بار بھی کافی ساری مفید معلومات ناموں کے حساب سے ہم نے سماعت کی تھی۔ ایک بڑا زبردست حضرت میں نے واقعہ پڑھا، آپ کی یہ شعبہ جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کی بڑی زبردست کتاب حکایتیں اور نصیحتیں، مبلغین کے لیے تو ایک بہت بڑا یہ اچھا تحفہ ہے۔ اس کے اندر ایک بڑا اچھا واقعہ ہے کہ جس کے اندر وہ ایک راہب ایک اپنے اللہ کے ولی جو ہے وہ کچھ کئی راہبوں کے پاس گئے، انہوں نے سوالات کیے اور انہوں نے ان سوالات کے جوابات ایسے دیے کہ سب جتنے راہب تھے ان سب نے بیک وقت وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بڑا زبردست یہ پورا واقعہ ہے، اور اس کے اندر تقریباً 62 کوسچنز انہوں نے کیے۔ اس میں ایک کوسچن جو تھا وہ یہ تھا کہ تمہارے جسم میں تمہارے نام کی جگہ کہاں ہے، تمہارے جسم میں تمہارے نام کی جگہ کہاں پر ہے؟ تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی نے یہ سب جوابات دے رہے تھے، تو فرمایا کہ جسم میں نام کی جگہ جو ہے یہ کان ہے، جب کوئی پکارتا ہے تو کان سنتے ہیں، اور کان جو ہے یعنی اسی کی وجہ سے بندہ رپلائی کرتا ہے۔ یعنی ایسے بچے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات یہ مثال کے طور پہ بولنے کی عمر پہ نہیں آتے، مگر جیسے ان کا نام آتا ہے یہ مخصوص ان کو کچھ منا منی گڈا گڈی جو کہا جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر رسپونڈ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے جسم میں تمہارے نام کی جگہ جو ہے وہ تمہارے کان ہے۔ بہت ساری آج نئی چیزوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، بات چل رہی ہے نام کی۔ تو پچھلی مرتبہ کئی اسلامی بھائی جنہوں نے سلسلہ دیکھا تو کہا کہ یار اس میں اتنا کچھ ہے، تو میں نے کہا اس میں تو بھائی بہت کچھ ہے ابھی، اور جو ہے نا اس کی ڈیپتھ گہرائی یہ بہت ساری ہے۔ تو سب سے پہلے تو حضور کی کچھ ارشاد فرمائیے کہ نام رکھنے کے کیا کوئی اصول بھی ہیں، یہ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہم اپنے دور کے اندر دیکھیں نا، تو جب کسی بھی شے کا نام رکھا جاتا ہے، کسی بھی کمپنی کا یا کسی بھی ہم کاروبار کا، دکان کا نام رکھتے ہیں ایون، تو ہم بہت ساری چیزیں مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، پیش نظر ہوتی ہیں، فوکس کرتے ہیں اس پہ کہ نام رکھنا ہے تو ایسا نام ہو
جو ایک منفرد بھی ہو اور لوگوں کی زبان پہ جلدی آ بھی جائے، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ بعض اپنا نام رکھنے کے لیے اپنے پروڈکٹ وغیرہ کا، جی جی، تو جو ان کے صارفین ہوتے ہیں، خریدار ہوتے ہیں، ان کے ذمہ ڈالتے ہیں کہ آپ نام بتائیں. ہاں ایسے ہی، اور یہاں تک دیکھا کہ جیسے کسی نے اخبار نیا شروع کیا، تو اس اخبار کا نام کیا ہو، اسی اخبار میں یہ انعامی مقابلہ دے دیا واہ، کہ آپ اخبار کا نام سلیکٹ کریں یا چینل کا نام سلیکٹ کریں، تو جس کا نام چنا جائے گا اس کو ہم فلاں فلاں تحفہ دیں گے. ٹھیک، تو نام میں ہم سوچ بچار تو ضرور کرتے ہیں، کچھ اصول ہم نے رکھے ہوتے ہیں. صحیح، تو اگر ایک جدید مارکیٹ ہے جہاں پر ایک وہ سمجھنے کے ایک بڑی ہی یعنی کہ مہنگی قسم کی دکانیں ہوتی ہیں، جی جی، اب وہاں پر ہم کوئی گاؤں دیہات کا کوئی ایسا سا نام رکھ دیں گے تو لوگ حیران ہوں گے کہ یار یہ کیا نام رکھ دیا، آپ تو ماشاءاللہ اس کاروباری فیلڈ سے تھوڑا وابستہ بھی ہیں. تو اسی طرح ہم جب بچے کا نام رکھتے ہیں تو ایک وہ اصول ہیں جو دنیاوی اصول ہیں، ٹھیک، ایک وہ ہیں جو ہمیں شریعت نے سکھائے. سبحان، تو دنیا کا جو اصول شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پر تو عمل کیا جائے گا، بالکل، جیسے عرف کے اندر نام ہونا. صحیح، تو اس حوالے سے یہ کہ نام رکھنے کی اہمیت اتنی ہے کہ صرف دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی وہ نام برقرار رہے گا. کیا بات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے اور تمہارے باپ دادوں کے نام سے پکارا جائے گا، اللہ، لہذا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو. سبحان، سبحان، تو اب آپ دیکھیے کہ جو نام ہم یہاں دیں گے بچے کو، ٹھیک ہے، زندگی بھر وہ اسی سے پکارا جائے گا اور میدان محشر میں بھی اسی نام سے اس کو پکارا جائے گا. بہت اچھا، لہذا ایک اچھا نام اگر ہم دینے میں کامیاب ہو گئے بچے کو، اور وہ نام کون سا ہونا چاہیے، وہ فقہاء کرام نے بھی کافی اس میں تفصیل بیان کی. جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اچھا نام وہ ہے جو بے معنی نہ ہو، یعنی اس کا کوئی معنی نہیں بن رہا. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آپ الفابیٹ حروف تہجی جو ہیں وہ آگے پیچھے کر دیں اگر، صحیح، تو اس کا معنی کچھ کسی زبان میں ملے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ کسی زبان کا لفظ ہے ہی نہیں ہے. صحیح، تو جب زبان کا لفظ نہیں تو کس زبان کی لغت میں آپ ڈھونڈنے جائیں گے؟ آپ انگلش میں ڈھونڈیں گے، عربی میں ڈھونڈیں گے، فارسی میں ڈھونڈیں گے، اردو میں ڈھونڈیں گے، کس زبان میں ڈھونڈیں گے؟ آپ کو ملے گا ہی نہیں. بالکل. اچھا میں اس میں یہ بات حضرت ایڈ کروں گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے کوئی لفظ ہوتے ہیں کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہوتا. جی جی، جب پچھلے سلسلے میں ہم نے بات کی تھی ریان کی، اسی کے ملتے جلتے وزن پہ لفظ ایان، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. اچھا ایان کے معنی وین، کب، ایان کے ایان، ایان حمزہ سے، حمزہ سے، جی، ایان کا معنی وہ تو ایون کا معنی ہے کون سا. اچھا کون سا، اب ایان کا معنی میں ذہن میں نہیں کہ یہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. صحیح، قرآن پاک میں ہے اس جی کا ایان کا لفظ ہے، ایان کا لفظ، ایان کا آگے لفظ پیچھے بھی ہے کچھ. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. یہ عربی کے اندر سوال کے لیے استعمال، سوال کے لیے استعمال ہوگا. ایتن، ہاں ایون، ایانن، ہاں، تو یہ کون سا، کب، ان معنوں میں ان آتا. معنوں میں استعمال ہوتا تو ہے. یہ بذات خود ایک اس کا یعنی کہ وہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ سوال کے لیے کچھ الفاظ ہیں جو عربی کے اندر رائج ہیں. حضرت آج کل یہ اتنا فیمس نام چلا ہوا ہے کہ میں اچھا، آپ کو کیا بتاؤں. ایان، بس یہ پوچھتے ہیں ایان جو ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے تو یہ اس کا جو ہے نا وہ نام اللہ اللہ رکھتے ہیں. اچھا اس میں یہ کہ ابھی وہ بات چلے نکلی تو قرآن پاک کے مدد سے یا قرآنی نام رکھنے کے ٹرینڈ کے حوالے سے اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن سردست تو اتنا ہے کہ قرآن سے آپ نام چنیں، لیکن وہ نام چنیں جو بطور نام آیا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی لفظ ایسا ہے جیسے آپ نے ابھی بتایا، جی جی جی، یا کوئی اور لفظ ہے جیسے یسألون، یہ بھی تو قرآن پاک میں حافظ ہوں اس لیے تھوڑا سا آپ ماشاءاللہ ذوق رکھتے ہیں اس کا. تو یسألون اس کا معنی کہ وہ سوال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو یہ بھی تو قرآن میں ہے. جی جی، اب یسألون کی جگہ اگر یسألو یا سآلا کر دیں، صحیح، یسألو کا معنی ہوگا اس نے سوال کیا، وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، اور سآلا اس نے سوال کیا. صحیح، اب سآلا کو اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو ہم کہیں جی قرآن پاک سے نام رکھا ہے. اللہ، تو قرآن میں جو نام آئے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں علم.
صحیح. ایک تو علم ہوتا ہے نا, جی جی. ایک علم ہے. ہاں یہ اسم کی وہ کیٹیگریز میں ہاں. بھی آتا ہے, اسم تو علم. ایک تو علم ہے ہاں. جس کو ہم نالج کہتے ہیں, ٹھیک. ایک ہے علم جس کو ہم نام کہتے ہیں. نام کہتے ہیں. کہ اس کا علم کیا ہے, شہر کا نام کیا ہے, شہر کا علم کیا ہے, یا اس شخص کا علم کیا ہے, یا اس شے کا علم کیا ہے. تو وہ علم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جو مدلول پہ دال ہوتا ہے, کہ جس پر یہ دلالت کر رہا ہوتا ہے, جس کے لیے یہ مطلب کہ علامت ہوتا ہے, جی جی. اس لیے اس کو علم کہا جاتا ہے. اب اس میں انبیاء علیہ السلام کے نام بھی آئے. سبحان اللہ. یعقوب نام آیا, یوسف نام آیا, خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد آیا. اسی طرح اور کافی نام ہے, تو وہ نام وہ رکھیں. اچھا کچھ نام ایسے ہیں جو ہیں مذموم لیکن قرآن میں آئے ہیں. اب فرعون نام تو آیا ہے, قرآن پاک میں آیا ہے, لیکن ہم اس کا پس منظر بھی دیکھیں, پھر ہم قرآن سے نام رکھنے کی طرف جائیں. صحیح گفتگو اس پر انشاءاللہ ہوگی. ابھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بیسک اصول کے ایک چیز وہ ہے کہ جو بے معنی نہ ہو. بے معنی نہ ہو. ہاں, اس پہ مثال دی ہے انہوں نے, تلوا, بدوا. ہاں. اب تلوا کا کیا معنی, صحیح. بدوا کا کیا معنی. تو اسی طرح وہ نام جس میں فخر و تکبر نہ پایا جائے وہ رکھے. اب کسی نے اپنا نام رکھ لیا بادشاہ, صحیح, میں شہنشاہ ہوں, تو کنگ ہوں میں. صحیح. اب یہ نام اس میں فخر کا معنی پایا جاتا ہے, جی جی, تفاخر کا معنی پایا جاتا ہے. اچھا پھر برے معنی بھی نہ ہوں. ٹھیک ہے. اب عاصی, عصیان ان سے ہے. عاصی کا مطلب گناہگار ہے, نافرمانی کرنے والا. اب اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ آپ نافرمان ہو, کتنا برا لگے. صحیح فرمایا. اب وہ خود اپنا نام عاصی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس کو عربی میں کہہ رہے ہیں, اس کو سمجھ تو نہیں آ رہی کہ میرا نام ہے, یہ مجھے نافرمان کہا جا رہا ہے. اردو بھی اگر نافرمان نام رکھیں گے, اس کا کوئی بول دے اگر وہ تو فرمان نام ہو تو اس کو کہتے ہیں نافرمان, کوئی تفنن کے طور پہ یا مذاق کے طور پہ کہتے ہیں تو اسے برا لگے, برا مان جائے. تو بے معنی نہ ہو, فخر و تفاخر نہ پایا جائے, اور برے معنی نہ ہو. تو یہ تین اصول تو یہ پتا چلے. اب کون سے نام رکھنا بہتر ہے, اصول کی طرف ہم بات کر رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام تھے, اہل بیت اطہار کے نام پر, ٹھیک ہے, ان کے ناموں پر نام رکھیں. جیسے اسماعیل ہے, علی ہے, عثمان ہے, صدیق لقب ہے آپ کا, حسن ہے. اسی طرح عورتوں میں آسیہ, فاطمہ, خدیجہ, عائشہ. اچھا اس میں جب ہم بزرگان دین کے نام پہ نام رکھیں گے نا, تب معنی کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں. اتنا ہمیں چھوٹ ہے. بہت کیوں؟ اچھا یہ ہمارا مقصد ہے ان سے نسبت, فیض لینا. تو ناموں کے معنی ان کے بھی اچھے ہی ہیں. صحیح. اب جو کوئی کہتے ہیں کہ فلاں نام کا معنی اچھا نہیں ہے, وہ علم کی کمی کی وجہ سے کہتے ہیں. صحیح فرمایا. کیونکہ ہم نے اس پہ کام کیا تھا کافی, تو یہ ڈکشنریز اور لغات جو ہیں آپ کو پتہ کہ کثیر ہیں. تو ہم ایک لغت وہ ہوتی ہے, وہ عربی سے اردو کی ہوتی ہے, اس کو دیکھ کے کہتے ہیں جی ہم نے بھی کچھ پڑھا ہوا ہے. آپ ذرا لسان العرب کو پڑھیں, دیکھیں کہ ہیں کتنی جلدیں. لسان العرب تھوڑا سا ڈیفائن. لغات القرآن دیکھیں کہ کتنی جلدیں ہیں اس کی. یہ تھوڑا ڈیفائن بھی کریں, لسان العرب کیا ہے. لسان العرب, لسان میں نا زبان, جی جی, عرب, تو لسان العرب یہ کتاب کا نام, کتاب کا نام, ہاں ڈکشنری ہے یہ. صحیح. تو اس میں عربی کا معنی عربی میں ہی دیا ہوا ہے. تو جس طرح انگلش کا معنی انگلش میں دیا ہوتا ہے, ڈکشنری تو ہوتی ہے, کہ انگلش کا جو ورڈ ہوتا ہے اس کو مزید آسان کر کے بیان کیا ہوتا ہے کہ یہاں آئے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا. صحیح. اگر اس کانٹیکسٹ میں استعمال کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا. بہت اچھا. تو اب یہ چار اصول پتہ چلے, بے معنی نہ ہو, صحیح, اور اس کا فخر و تفاخر نہ پایا ہو, ٹھیک ہے, اور برا معنی نہ پایا جائے. صحیح. اب یہ کہ بہتر کیا رکھنا ہے, انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھے, صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام پہ رکھے, بزرگان دین کے نام پہ نام رکھے. اور پھر مفتی امجد علی اعظمی جو فقہ حنفی کے ایک سپریم اسکالر, سبحان اللہ, سپریم اسلامک اسکالر, یعنی کہ بہت ہائیسٹ لیول کے, انہوں نے بڑا پیارا ہے کہ ایسا نام رکھنا جس کا نہ تو ذکر قرآن پاک میں آیا, نہ حدیثوں میں ہو, صحیح, نہ مسلمانوں میں ایسا نام استعمال ہوتا ہو. صحیح. تو اب اس میں علماء کو اختلاف ہے کہ وہ استعمال بھی نہیں ہو رہا مسلمانوں میں, نہ قرآن پاک میں آیا ہے, نہ حدیثوں میں ذکر آیا. اب اس کا رکھنا کیسا,
تو اس میں انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ نہ رکھے، لیکن وہی کہ اگر معنی اچھے ہیں اور مسلمانوں کا نام رکھا جاتا ہے تو تب وہ رکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ کہ یہ ہم نے ایک اصول بیان کیا، صحیح، جب ڈاکٹر پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو میڈیکل کے اس کو اصول سکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں وہ کرتا ہے پریکٹس، ہاؤس جاب۔ تو ہاؤس جاب میں مریض اس کے سامنے آتا ہے، جی جی، اب مریض کی جو خاص اس کا بیماری ہے نا اس کا علاج کرنا ہوتا ہے اس نے، صحیح، تو یہ اصول ہے۔ اب آپ نے کوئی نام سوچا اور آپ نے دیکھا کہ ہاں اس اصولوں کی بنا پہ تو پورا ہے، لیکن کہیں آپ چوک گئے، تھوڑا سا بھی اگر ان چیز کا بھی فرق آ جائے نا تو بعض جگہ پر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ صحیح فرمایا، کہ جہاز کے اندر جو وہ ایک میٹر ہے کہ اگر آپ زمین سے بلندی ماپنے میں غلطی کر بیٹھے تو کسی پہاڑ کی ساتھ آپ کے جہاز کی دم لگے گی۔ ایسے ہی ہے، اب یہ کہ اس میں فیصلہ کے لیے آپ کسی مفتی اہل سنت سے رابطہ کریں۔ ماشاءاللہ، ہمارے ہاں دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کا الحمدللہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، فون سروسز بھی ہیں، تو اس طرح رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ ہمارا بیٹا ہے، اس کا ہم نے یہ نام رکھا ہے، اس میں کوئی شرعی مسئلہ یا رکاوٹ تو نہیں ہے، کتنی دیر لگے گی؟ صحیح فرمایا، آپ کو ایک اطمینان قلب ہو جائے گا، دل کا اطمینان ہو جائے گا کہ میں نے جو نام رکھا ہے وہ درست۔ صحیح ہے، اب وہ بڑا ہوتا ہے، خود ہی عالم بنتا ہے، خود ہی مفتی بنتا ہے، اس کے بعد اپنے نام کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ رکھا کیا تھا۔ تو صحیح فرمایا، اصولوں کے مطابق نام رکھیں، اور تھوڑی سی اگر آپ مشقت محسوس کریں، ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا ٹرینڈ ہے نا کہ اگر ہم کہیں نا کہ جس طرح ڈاکٹر کے حوالے سے دوائیوں کا کہ یار ڈاکٹر سے دوائی لے لو، وہ خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ ہاں، میڈیکل سٹور پہ جائیں گے، بعض اوقات تو خود ہی کہتے ہیں یہ فلاں گولی دے دو، یا اسی کو پوچھیں گے کہ یار میرے نا یہاں کر کے درد ہو رہا ہے تو کوئی گولی دینا، میڈیکل سٹور والا بھی آگے سے بادشاہ ہوتا ہے، وہ بھی دے دیتا ہے اس کو۔ تو ہمارے ہاں یہ سستی کی جاتی ہے رہنمائی لینے میں، تو جب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہو تو وہ پتہ نہیں یا تو گھبراتا ہے کہ مفتی صاحب کہیں گے تمہیں اتنی بات بھی نہیں پتا ہے، آپ کو مفتی صاحب ایسا نہیں کہیں گے، انشاءاللہ آپ جائیں اور بتائیں، انہی سے رہنمائی لے رہے ہیں نا، بہت اچھا، تو وہ انشاءاللہ رہنمائی کر دیں گے، اور آپ کو کچھ پوچھنا ہے اس کا معنی بھی بتا دیں، وہ معنی بھی انشاءاللہ بتا دیں گے۔ بہت اچھا، تو زبردست، یہ ایک سیف سائڈ ہے، بہت اچھا آپ نے یہ ہمیں لینی چاہیے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، مدنی چینل کے ناظرین سوال کے انتظار میں ہوں گے کہ آج سوال کون سا ہے، آج کوشچن کون سا ہے۔ جی ہاں، پچھلی بار تو ہم نے کوشچن کیا تھا اور اس میں سلسلے میں بتا دیا تھا اس کا نام۔ آج جو آپ سے کوشچن کریں گے اگلے سلسلے میں 10 درست جوابات دینے والوں کے نام انشاءاللہ تبارک و تعالی بتائیں گے۔ آج کا سوال یہ کہ مشہور صحابی، اللہ اکبر، نام سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، جی ہاں، مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کثرت سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ حدیث پاک کی آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو ان ابی ہریرہ تھا، ان ابی ہریرہ تھا، ان ابی ہریرہ تھا، یہ چلتا آ رہا ہے، سب سے زیادہ حدیثیں ان سے یہ روایت ہے۔ جی ہاں، ان کا اصل نام کیا تھا؟ کال دیجئے۔ مجھے آذین نام کا مطلب پوچھنا ہے، آذین۔ آذین، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ بتاتے جائیں یا کال ساری چلا کے پھر جی جی جی۔ اس میں آذین کا معنی ہے سجاوٹ، زینت، یہ ہے اصل میں فارسی کا لفظ، اچھا، تو اردو لغت میں بھی دیکھا اس کا تو نہیں ملا، پھر یہ کہ فارسی کے حوالے سے آذین صحیح، سجاوٹ، زینت، یہ اس کا معنی ہے۔ زینت کے معنی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آذین کا آپ کو مطلب پتا چلا، اچھا نام ہے، جی، یونیک نام۔ میرا نام طیب ہے۔ ناموں کی دنیا میں میرا سوال یہ ہے کہ میرے نام کے معنی کیا ہے؟ طیب کہا ہے، طیب، اصل میں تلفظ ہے طیب، صحیح، یا کے نیچے زیر، زیر ہے، اصل یہ ہے، ہاں، تو طیب جسے ہم علمی زبان میں کسرہ بھی کہتے ہیں، تو عوام تو کسرہ نہیں سمجھیں گے تو زیر سمجھیں گے، تو طیب کا معنی ایک پاکیزہ، صحیح، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ آپ کے صفاتی نام بھی ہیں، صحیح، محمد آپ کا نام ہے، احمد نام ہے، تو اس کے علاوہ صفاتی نام ہے، ان میں طیب نام شامل ہے، بلکہ آپ کے ایک شہزادے کا لقب بھی تھا طیب، تو یہ نسبت ہے، اور معنی کیا ہے؟ پاکیزہ، پاکیزہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، بات چلی محمد کی تو ایک بڑا یہ کہ زبردست پیکج ہے محمد کے حوالے سے، جی ہاں، دکھائیے بھائی ناظرین کو انشاءاللہ، اس کے بعد حضرت سے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے۔
की दुनिया, नामों की दुनिया। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे हकीके से पहले मोहम्मद का नाम रख देते हैं, और बच्ची जब पैदा होती है तो उस पे फातिमा का नाम रख देते हैं। हकीके के दिन फिर नाम तब्दील कर लेते हैं। ये इसके बारे में क्या आप लोगों की राय है? बच्चे का लड़का है तो उसका नाम मोहम्मद रख दिया, और लड़की है तो उसका नाम फातिमा रख दिया। यानी ये टेम्परेरी तौर पे ये रख देते हैं, और बाकायदा जब छठी या जो भी इनकी रस्म होती है तो फिर बाकायदा नाम तजवीज़ किया जाता है, और वो नाम होता है और मोहम्मद नाम चेंज कर दिया जाता है। ठीक है। तो लफ्ज़ मोहम्मद ये बहुत बाबरकत नाम है। इसको रखने के बाद इसको तब्दील करके दूसरा नाम रखना, तो ये बहुत बड़ी बड़ी फजाइल और छोड़ने बरकतों से महरूमी है। हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, कंजुल उम्माल की रिवायत है कि जिसका यहाँ बेटा पैदा हो और वो मेरी मोहब्बत और हुसूल बरकत के लिए उसका नाम मोहम्मद रखे, तो वो और उसका बेटा दोनों जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी बरकत इस हदीस मुबारक में। और ऐसे ही एक हदीस है जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि बरोज़ क़यामत दो शख्सों को जन्नत में जाने का हुक्म होगा। तो वो कहेंगे अल्लाह ताला की बारगाह में कि हमें किस अमल की सबब जन्नत में दाखिले की नवीद सुनाई गई, हालांकि हमारे काम तो कोई जन्नतियों वाले थे नहीं। तो उस पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जन्नत में जाओ, मैंने हलफ किया है कि जिसका नाम अहमद या मोहम्मद हो दोज़ख में ना जाएगा। ठीक है। इस मजमून की कसीर रिवायात हैं, और ये नाम रखने के अहकाम जो मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब है, इसके अंदर भी ये फजाइल मौजूद हैं। तो जब अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रख दिया, ठीक है, रखने के बाद अब उसको कुछ दिन बाद तब्दील करके कोई दूसरा नाम रख दिया, तो ये फजाइल से महरूमी है। ठीक है। इसी तरह फातिमा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती लाडली शहजादी का नाम है, तो बच्ची का नाम फातिमा रख दिया, उसके बाद में फिर इसको बदल के कोई दूसरा नाम रखना है, तो ये भी मुनासिब नहीं है। तो इसलिए बच्चे के नाम रखने के हवाले से इब्तिदाअन उस बच्चे का नाम मोहम्मद ही रखें। ठीक है। यानी उसका असल नाम जो ना वो मोहम्मद ही हो। अब चूंकि पुकारने में बेहतियाती बदतहजीबी भी हमारे मुआशरे में पाई जाती है, तो इस एतबार से अदबन अब अपने बच्चे का नाम के साथ अगर कोई दूसरा नाम रख देता है और वो नाम का इलाही का है, असल नाम मोहम्मद ही है, ठीक है, पुकारने के एतबार से, फर्क करने के एतबार से, जैसे दो बच्चे हो गए, दोनों का नाम इसने मोहम्मद रख दिया, अब फर्क करने के लिए एक का नाम खालिद रख दिया, मोहम्मद खालिद, और एक का नाम मोहम्मद राशिद रख दिया, तो इसमें कोई हरज नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें नाम मोहम्मद के हवाले से गुफ्तगू हुई और रहनुमाई की गई कि मोहम्मद नाम रख के जब तब्दील कर देते हैं, तो मोहम्मद नाम तो ये कि रखना चाहिए, तब्दील तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाम मोहम्मद के हवाले से हमारे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर गुजरे हैं। इन्होंने शरह हदीस पे मिरातुल मनाजी नाम की किताब 7 जिल्दों में बहुत प्यारी और ज़बरदस्त और कदरे आसान ये लिखी है। तो इसमें ये और तफसीर नईमी भी इन्होंने लिखी है। तफसीर नईमी में इन्होंने नाम मोहम्मद के हवाले से कुछ ईमान अफरोज निकात और पॉइंट्स जिसे कहते हैं ना, वो बयान किए। उनमें से चंद एक मैं बयान करता हूँ। उन्होंने के अल्लाह के 4 हुरूफ, क्या बात है, और नाम मोहम्मद के भी 4 हुरूफ। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह में भी नुक्ता नहीं है, सही, नाम मोहम्मद में भी नुक्ता नहीं, वाह। और लफ्ज़ अल्लाह में एक शद और 2 हरकतें और एक साकिन है, अल्लाह अल्लाह। इसी तरह नाम मोहम्मद में भी एक शद 2 हरकतें और एक साकिन। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह तो होंठ जुदा हो जाते हैं, मोहम्मद बोलते हैं तो होंठ मिल जाते हैं। वाह। तो गोया के इससे ये एक इशारा मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब से, अल्लाह से बंदों को मिलाने वाले। क्या बात है। अच्छा, फिर ये कि लफ्ज़ अल्लाह ये अपने नाम पे दलालत के लिए हुरूफ का मोहताज नहीं है। वाह, सही। अब अल्लाह में से कोई अलिफ हटा दे तो लिल्लाह, सही, और पहला लाम भी हटा दे तो लहू, सही, वो लाम भी हटा दे तो हु बचता है, अल्लाह अल्लाह। इसी तरह मोहम्मद में से मीम हटा दे तो हमद बचता है, अल्लाह, और हा हटा दे, सही, तो मद बचता है। मद का माना अरबी में है खींचना, अल्लाह। तो ये खींच के
اپنے ان کے بندوں کو اللہ کے بندوں کو کھینچ کر رب سے ملانے والے ہیں. سبحان اچھا پھر میم بھی ہٹا دیں صحیح. تو باقی بچے گا دال. دال کو اگر یوں لکھیں دال الف لام دال تو دالون ہے، یہ عربی کے اندر کہتے ہیں دلالت کرنے والا، اللہ اکبر. تو رہنمائی کرنے والا بچتا ہے. سبحان اللہ. اس طرح اس نام کے معنی بھی ایک ایک حرف ہٹا بھی دیں اللہ اکبر. تب بھی یہ بنتا ہے. زبردست. اچھا پھر سب کے نام ان کے ماں باپ رکھتے ہیں، لقب قوم دیتی ہے. صحیح. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد عرش اعظم پہ لکھا گیا، کیا بات ہے. سبحان اور خود حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً آپ کی ولادت سے 600 برس پہلے اپنی قوم سے فرمایا تھا اسمہ احمد، کہ ان کا نام احمد ہے. اچھا پھر یہ کہ نام محمد ہے بہت جامع، آدم کے اندر یہ ہے کہ مٹی سے بننے والا، ابراہیم ابو الرحیم صحیح. مہربان باپ، نوح کثرت سے گریہ زاری کرنے والا رونے والا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور عیسیٰ کے معنی ہیں بہت ہی شریف النفس. سبحان. ان سب کی جو ناموں کا معنی ہے نا وہ نام محمد میں آ کے جمع ہو جاتا ہے کہ ہر طرح سے بے حد تعریف کیا گیا. واہ واہ. پھر نام محمد کے اندر ایک غیبی خبر بھی ہے کہ محمد حمد کیا گیا، تعریف کیا گیا، تو ان کی تعریف پہلے بھی تھی بعد میں بھی ہوتی رہے گی، واہ. اور ایسی ہوتی رہے گی کہ آج بھی پورے دن ورلڈ کے اندر سبحان اللہ. جو سب سے زیادہ نام رکھے جاتے ہیں رپورٹ کے مطابق وہ نام محمد ہی ہے. تو یہ نام محمد کے حوالے سے اور بھی معنی فروز نکات علماء بیان کرتے ہیں. ماشاء اللہ. محمد نام کی کیا بات. اچھا میں حضرت یہاں پہ ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد کالز ریڈی ہیں تو لیتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ دو ناموں کا مکسچر کیا جاتا ہے، جیسا محمد احمد کے حوالے سے آپ نے فرمایا، تو ابھی ایک دوست کے بچے کا نام ہے مدنی، اس کو وہ کہتے ہیں احمد مدنی، ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طریقے سے جیسے مکسچر رکھتے ہیں فاطمہ زہرا، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس طرح کے نام یعنی دو ناموں کا نام رکھا جاتا ہے. اچھا آج کل قانون بھی ایک ہے کہ بھائی یو ہیو ٹو گیو 3 نیمز، یعنی ایک جب آپ سفر کرتے ہیں تو 3 ناموں کا اس میں فرسٹ نیم، مڈل نیم، لاسٹ نیم. جی اچھا لاسٹ نیم میں سر نیم ہوتا ہے، یا بعض اوقات فرسٹ نیم میں وہ سر نیم جس کو ذات کہتے ہیں ہم، وہ مطلب یہ اس میں ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں دو ناموں کے حوالے سے؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ نام محمد رکھیں، جی جی آپ پکارنے کے لیے اور نام ساتھ رکھ صحیح. جس سے آپ پکاریں، کیونکہ نام محمد جب رکھیں گے تو اس کی عزت، اس کا احترام، نام کا تقدس برقرار رہے. صحیح. اس کا جس کا آپ نے نام محمد رکھا ہے پھر اسے آپ نام محمد سے پکار کر اگر ڈانٹیں گے یا کچھ کہیں گے تو وہ اچھا فیل نہیں ہوتا، مثال دینے کو بھی دل نہیں کر رہا. تو اس کے ساتھ نام رکھیں. اب ارشد نام رکھ لیں، اسی طرح طاہر نام رکھ لیں، کچھ اور نام رکھ لیں. تو اب طاہر رکھ لیا تو اس طرح آپ نے مدنی بتایا تو یہ ایک نسبت ہے مدنی. تو وہ مدینہ شریف کا رہنے والا ہو یا جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہو، یا ویسے ہی اس کو مدینے سے اتنی الفت ہے صحیح کہ وہ محبت میں مدنی اپنے آپ کو لکھتا ہے، یا کوئی کالونی ایسی ہے، کوئی علاقہ ایسا ہے کہ اس کا نام ہم نے مدنی کالونی رکھ دیا مثلا. تو یوں 2-3 نام رکھے جا سکتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا ایک فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم اور لاسٹ نیم. جی. اب محمد آصف مدنی، صحیح، یہ تو ٹھیک ہے. اب یہ کہ بعض اوقات اصل نام ہی زیادہ ہوتے ہیں. ہاں. اب اس میں جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام جو ہے وہ احمد بھی رکھا گیا تھا جی. اور محمد بھی رکھا گیا تھا. اور پھر آپ کا ایک تاریخی نام ہے المختار، جو ایک تاریخ سے ایک نام نکالے جاتے ہیں نا، تو وہ نام پکارا نہیں جاتا، ویسے نکالا تھا. المختار نام ہے، اور گھر والے پیار سے امن میاں کہتے تھے. جی جی. اب اصل نیم اگر کوئی ایک سے زائد رکھتا ہے تو فی زمانہ اس کو دشواریاں کتنی ہوں گی. وہ یوں کہ وہ ڈاکومنٹ سسٹم تو ہے اب ہر جگہ پر، آپ کو اسکول کے اندر نام جو دیں گے، اب آپ کہیں گے نہیں میں تو شناختی کارڈ کے اندر یہ لکھواؤں گا. اب پھر جب پاسپورٹ بنانے کی باری آئے تو نہیں یار میں اپنا یہ نام لکھواؤں گا. تو 3-4 آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں. تو اب آپ جب جائیں گے تو آپ وہ کہیں گے اپنے ڈاکومنٹ شو کریں. اب اسکول کا ڈاکومنٹ رکھیں گے تو اس پہ جناب لکھا ہوگا جناب ارشد،
اور جب آپ پاسپورٹ رکھیں تو اس پہ راشد لکھا ہوا ہے، اور جب آپ دوسرے ڈاکومنٹ رکھیں، کوئی ٹکٹ وغیرہ بنوائی ہے آپ نے، تو وہ اس کے اندر آپ نے کچھ اور نام لکھا ہوا ہے، تو یہ پریشانی ہو جائے گی۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بازار کے اندر جناب تو آپ نے نام کچھ اور بتایا ہوا ہے، محلے کے اندر نام کچھ اور بتایا ہوا ہے، اور خاندان کے اندر نام کچھ اور چل رہا ہے، تو یہ پھر پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ دینا کس کو ہے چیز، وہ چیز دینی ہے نا کہ فلاں کو دے دو، تو وہ بازار والوں کو جا کے پھر پوچھیں گے خاندان والے کہ جناب وہ یہ فلاں کی دکان کا ہے، فلاں کون؟ یہاں تو کوئی نہیں ہوتا، اب وہ فلاں وہاں دوسرے نام سے ہے۔ اول پریشانی وہی کہ ڈاکومنٹری سسٹم ہے، تو آپ ڈاکومنٹ کے اندر رکھنے کے لیے آپ ایک ہی نام رکھیں، باقی یہ کہ نسبت کے لیے بعض اوقات وہ لقب بزرگوں کی طرف سے مل جاتا ہے، وہ لقب اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ اصل نام کم پکارا جاتا ہے۔ اس طرح پیار سے گھر والے جو نام دیتے ہیں، جیسے امیر سنت نے کئی دفعہ فرمایا کہ وہ والدہ انہیں محبت سے بابو کہا کرتی، تو اب یہ پیار بھرا ایک نام تھا بابو پکارنا، تو یہ نام ہوتے ہیں، لیکن اصل نام کو تازہ رکھنا چاہیے اور زندہ یوں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اصل نام سے بھی پکارنا چاہیے، ورنہ وہ اصل نام دب جائے گا، اور جب ہوتا ایسا ہے پھر اصل نام سے اس کو پکارو نا وہ توجہ بھی نہیں کرتا، اس کو بلایا جا رہا ہے، تو جب نام مشہور کیا ہوتا ہے خاندان میں پیار سے اسی نام سے پکارے تو وہ دیکھتا ہے فوراً کہ کون ہے۔ اچھا، بات امیر علیہ سنت کی نکلی تو ایک یہ کہ امیر علیہ سنت کا نام محمد الیاس، تو بعض لوگ اب جیسے کہتے ہیں کہ بھئی ہماری ایج اب بڑی ہو گئی، اب ہم اپنے نام کے آگے محمد لگائیں، تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ امیر علیہ سنت کا نام بھی محمد الیاس، یہ کیا معاملہ؟ اس میں یہ ہے کہ امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں ہی اظہار فرمایا تھا کہ محمد نام میں نے خود رکھا ہے، صحیح، وہی ظاہر فضائل ہیں محمد نام رکھنے کے، گھر والوں نے الیاس رکھا، ٹھیک، تو محمد الیاس یوں ایک، تو اب یہ ہے کہ محمد نام الیاس اپنی جگہ قائم ہے، صحیح، نام محمد خود رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی فضیلت ملے گی انشاءاللہ۔ خود میرا اپنا بھی یہ ہے کہ میرے نام میں محمد ڈاکومنٹ کے اندر نہیں، صحیح، لیکن جب یہ فضائل سنے تو میں نے اپنے نام کے ساتھ محمد، اور غالباً امیر سنت کا بھی انداز پتہ چل چکا تھا کہ یوں آپ نے اپنا نام محمد رکھا تو میں نے بھی یہ رکھ لیا۔ یہ بات میں بھی کر سکتے ہیں، محمد آصف میں عام طور پہ لکھتا ہوں، لیکن ڈاکومنٹ جب ہوتے ہیں تو وہاں پھر پورا نام آصف کے ساتھ لکھتا ہوں۔ صحیح جی، مزید عزیر بھائی، محمد ساجد نام رکھنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ محمد ساجد جی، ساجد ہے ساجدہ سے، صحیح، اور اس میں فاعل کہتے ہیں کہ کرنے والا، تو سجدہ کرنے والا ساجد، اور ساجد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفاتی نام بھی ہے، سبحان اللہ، آپ کے نسبت سے رکھیں گے تو وہ رکھنا بھی ثواب کا کام ہوگا، بہت اچھا، انشاءاللہ تعالی۔ جی، مزید ناموں کی دنیا میں میں جو نام پوچھ رہا ہوں، کیا نور جنت نام رکھنا بیٹی کا ٹھیک ہے؟ نور جنت، نور جنت، جنت کا نور، سبحان نور میں نا روشنی، ضیا، اور یوں اس کا معنی بنے گا جنت کی روشنی۔ تو اس میں احتیاط جو بتاتے ہیں علماء وہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا نام رکھیں نا تو پھر اس نام کے ساتھ جملہ بولنے میں، کوئی لفظ بولنے میں احتیاط کریں۔ صحیح، مثلا نور جنت کہہ کر پھر یہ نہ بولیں کہ یہ کس نے معاذ اللہ چوری کی ہے، وہ اس نے کیا، میں مثال دیتے ہوئے بھی وہ ہو رہے جی، تو نام پھر رکھیں، پھر اس کے تقاضے بھی پورے کریں۔ تو اسی وجہ سے مفتی حسان صاحب کو میں نے سنا تھا، وہ جنت نام کے حوالے سے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ نہ رکھیں بہتر ہے، کیونکہ پھر یہ معاملہ نہ ہو۔ صحیح، تو نور جنت کا معنی بہرحال یہ ہے کہ جنت کی روشنی، جنت کی روشنی۔ چلیے بھائی، بات چلی جنت کی تو آپ کے لیے ایک سیگمنٹ لائے ہیں، جی ہاں، انشاءاللہ عز و جل سن کے آپ کو مزہ آ جائے گا، وہ ہے جنتی چشموں کے نام۔ جی ہاں، بڑے ہی زبردست یہ سیگمنٹ ہے۔ جنت میں 4 نہریں ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک نہر ہے پانی کی، صحیح، دوسری ہے دودھ کی، تیسری ہے شہد کی، اور چوتھی ہے پاکیزہ شراب کی۔ ہر نہر کا ایک کنارہ موتی کا ہے، جبکہ دوسرا یاقوت کا ہوگا، سبحان اللہ۔ نہروں کی زمین جو ہے یہ خالص مشک کی یہ ہوگی، جب پانی پئیں گے تو انہیں موت نہیں آئے گی، جب دودھ کی نہر سے پی لیں گے تو ایسے فربا ہو جائیں گے، ایسے تندرست ہو جائیں گے کہ کبھی لاغر یعنی کمزور نہیں ہوں گے، جب شہد کی نہر سے پی لیں گے تو کبھی بیمار نہیں ہوں گے، سبحان اللہ۔
اور جب پاکیزہ شراب کی نہر سے پی لیں گے تو ایسے خوش ہو جائیں گے جیسے غمگین نہ ہوں گے. یہ دنیا کی شراب نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا, یہ سڑی ہوئی, یہ گڑی ہوئی, یہ نہیں ہوگی, بلکہ وہ جنت کی ہوگی, وہ پاکیزہ ہوگی. جو یہاں پر اس سے دور رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیے گا, اور جو یہاں پہ اس کی عادت میں پڑ جائے گا بس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. اچھا, جنت میں چشمے بھی ہیں, جی ہاں, ان کے نام کیسے خوبصورت ہے. دیکھیے کافور, یہ جنتی چشمے کا نام ہے, جی ہاں. زنجبیل, یہ جنتی چشمے کا نام ہے. سلسبیل, یہ بھی جنتی چشمے کا نام ہے. اور چوتھا ہے رحیق. سبحان اللہ, کتنا زبردست اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ایک شعر یہ کہا کہ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. ٹھیک ہے, گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. سبحان اللہ, اللہ وہ دن ہمیں بھی نصیب کرے کہ وہ فرمایا نا کہ جب سب لوگ حساب کتاب کر رہے ہوں گے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دسترخوان عرش کے سائے کے نیچے لگائے ہوں گے. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے اور وہاں جو ہے وہ ہمیں وہاں کی ضیافت اللہ عطا فرما دے. اچھا استاد صاحب, بھی جو چشمے ہیں نا جن کے بھی معنی ہیں, ہاں, کافور ایک خوشبودار درخت کو کہتے ہیں جس سے ایک سفید رنگ کا مادہ نکلتا ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ نام بھی کافور ایک خوشبودار درخت کا نام, صحیح, اس کے نام پہ یہ چشمے کا نام. واہ. اچھا, پھر سلسبیل, جی جی, خوشگوار چیز, خوش کرنے والی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر رحیق, رحیق کہتے ہیں خالص اور پاکیزہ شراب کو. واہ. تو دنیاوی شراب سے اسے کوئی مناسبت نہیں, وہ ایک پاکیزہ اور حلال مشروب ہوگا. زنجبیل, جی جی, اسے کہتے ہیں ادرک کو کہتے ہیں. اچھا, ادرک کو زنجبیل کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک چشمے کا نام ہے. تو اور بھی چشمے ہوں گے. تو وہ سلسبیل اور کوثر کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا, اس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل, رحمت کا دریا ہمارا نبی. واہ کیا بات ہے, زبردست باتیں یہ جنت کے حوالے سے یہ پتہ چلی. اچھا حضرت, ایک میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ہم شیئر کریں کہ نام کا اثر بھی ہوتا ہے کوئی؟ نام کیا چیز؟ اثر, نام کا اثر کوئی ہوتا ہے؟ ہاں, اثر تو ہوتا ہے بالکل. اچھا, یہ وہ ہے نا کہ اچھے نام کا نام بھی اثر بھی اچھا پڑتا ہے. صحیح, کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو عامل مقرر کرتے, عامل سے مراد یہ ہے کہ کسی کو ذمہ دار بناتے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے, کہ مختلف علاقوں میں جا کے زکوٰۃ وغیرہ جمع کرتے تھے نا, ان کو عامل کہتے ہیں. عامل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ذمہ دار بناتے تو اس کا نام پوچھتے ہیں. تو نام اگر آپ کو پسند آتا تو اس کی خوشی آپ کے چہرہ انور پہ دیکھی جاتی. کیا بات. تو یہ دیکھیں آپ اثر اچھے نام کا. اور اگر نام ناپسند ہوتا تو ناپسندیدگی آپ کے چہرے پہ دیکھی جاتی. اللہ. حضرت سیدنا سعید بن مسیب, انہوں نے بڑا پیارا انہوں نے ایک سبق آموز اپنا واقعہ بتایا. کہتے کہ میرے دادا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام پوچھا, تو انہوں نے عرض کی کہ حزن. حزن کہتے ہیں کہ سخت اور پتھریلی زمین کو, اور حزن پڑھیں تو رنج و غم. جی جی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سہل ہو, اللہ, آسانی میں. صحیح. تو انہوں نے عرض کی کہ مشورہ تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوتا تو ظاہر ہے کس کی مجال کے دم مار سکے. تو انہوں نے عرض کی کہ میرے باپ دادا نے نام رکھا ہے تو میں اسے نہیں بدل سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموش ہو گئے. تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حزن نام تھا, اس کا معنی ہے کہ سخت دل یا سخت زمین. وہ سختی ابھی تک ہمارے نسلوں کے اندر پائی جاتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یوں ایک نام کا اثر تو ہوتا ہے. اس میں ایک شخص تھا, وہ ناموں کے اثر کا گویا کہ منکر تھا کہ وظائف میں نام کوئی لیں تو اثر ہوتا ہے. جی جی. تو ایک عالم صاحب اسے کافی سمجھاتے تھے کہ اثر ہوتا ہے, اثر نہیں ہوتا. اچھا.
عالم صاحب بیان فرما رہے تھے, لوگ جمع تھے, وہ آگے بیٹھ گیا. تو اب آ کے جب انہوں نے دیکھا نا وہ بیٹھا ہوا ہے, ایک دم کا او گدھے, اب وہ شخص اس کی غصے کے مارے رگیں پھول گئیں, چہرہ سرخ, آپے سے باہر. اس عالم صاحب نے سمجھایا کہ دیکھو ایک لفظ جانور کا نام ہے, اس نے تیرے اتنے فٹ کے وجود کی یہ حالت کر دی ہے, صحیح, تو اگر اللہ کے نام بطور وظیفہ پڑے جائیں گے تو وہ اثر کیوں نہیں کریں گے. واہ. تو یوں اثر تو ہوتا ہے نام, تو جیسا نام ہوتا ہے ویسا کام بھی بن جاتا ہے. اگر اچھا نام ہو تو لوگ پاس بٹھانا بھی پسند کرتے ہیں, پکارنا بھی پسند کرتے ہیں, پکارنا اچھا بھی لگتا ہے. اور برا نام ہو, اگر کسی نے رکھا بھی نہیں اور کوئی برا نام بولے تو برا لگتا ہے. صحیح, یار میرا نام برا کیوں بول رہے ہو آپ کو. مطلب جیسے عام طور پر آڑو ایک پھل ہے, جی جی جی, لیکن کچھ تہذیبوں کے اندر کسی خاص ایک ایریے کے اندر جی جی, آڑو کہتے ہیں اس کو, وہ مطلب کہ بے وقوف, اور اس کو کہتے ہیں نا کہ صحیح, بے وقوف قسم کا آدمی, ہاں جی جی, تو اس کو کہتے ہیں آڑو. ادھر بات ادھر. اب پھل کا نام ہے لیکن اس کا معنی خاص تنزیہ بن گیا, ہاں, اب اس کو آڑو بولنا برا لگے گا. ہاں, صحیح, اس طرح اور بڑے نام ہیں. جی, بہرحال یہ کہ ناموں کا اثر تو ہوتا ہے. صحیح, اچھے نام رکھیں, انشاءاللہ اچھا اثر ہوگا. تو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اچھا بولیں, اچھا فیل کریں, اچھا سنیں, اچھا فیل کریں, تو نام بھی اچھا رکھیں گے, فیلنگ بھی اچھی ہی ہے انشاءاللہ. جی. اور مزید بتائیے. سوال پوچھنا تھا, میں نے اپنے بیٹی کا نام ہیرا رکھا ہے, کیا ہیرا نام درست ہے؟ ہیرا, جی, غار ہیرا کی نسبت. سبحان اللہ. تو ہیرا ایک غار کا نام ہے, تو اس نام کی مناسبت سے اگر نام رکھا ہے تو اچھا نام ہے, نسبت والا نام ہے. ماشاء اللہ. جی, دنیا کے حوالے سے جو پروگرام چل رہا ہے اس میں سوال پوچھنا تھا. یہ لائک ہمارے صحابی جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اس کا مطلب بلی کا باپ بنتا ہے. جب ترجمے کے طور پر دیکھا جائے تو کیا ایسا نام کسی کا رکھا جا سکتا ہے؟ جی, یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو سوال پوچھا تھا نا, اچھا, مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام جیسے, یعنی یہ کنیت تھی ابو ہریرہ, اب کس نے ابو ہریرہ نام رکھا تو رکھ سکتے ہیں. اصل میں کنیت ہے, اصل میں یہ کنیت, یعنی کنیت نام رکھا جا سکتا. بالکل. اچھا, ایک تو یہ نا کہ وہ آپ نے جیسے کہا کہ بھئی بلیوں کا باپ, ٹھیک ہے نا, تو یہ بلیوں کا باپ ضروری نہیں ہے, بلیوں والا یہ بھی وہ ہے. تو ابو ہریرہ یہ اسی لیے تھے, یہ بلیوں کی سے محبت تھی اس لیے ابو ہریرہ ہوئے, تو یہ نام رکھ سکتے ہیں استاد صاحب فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف, چند منٹ رہ گئے, ورنہ وہ کہیں گے بھائی وہ 6 نام ہی نہیں بتایا آپ نے جو ہر بار بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے ہمارے سیگمنٹ کی طرف. جی, ناموں کی دنیا, ناموں کی دنیا. جی, تو آج کا ہمارا پہلا نام ہے, جی جی, یہ آپ اس کو وہ دیکھ رہے ہیں, پہلا نام ہے ماجدہ. جی, ماجدہ نام رکھ سکتے ہیں. ویسے وہ والدہ کے ساتھ والدہ ماجدہ بولا جاتا لوگ ہے, کہتے ہیں, ہاں, تو وہ والدہ کے ساتھ ماجدہ وہ بطور تعظیم ہوتا ہے, اس کو نام بھی رکھا جا سکتا ہے. ایک بزرگ خاتون کا نام بھی تھا. ماشاءاللہ, قابل تعظیم, سخی, بہت عمدہ, قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والی ایک عبادت گزار خاتون. جی جی جی, اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے مرجانہ. ٹھیک ہے نا, دیکھیے یہ آ رہا ہے مرجانہ لکھا ہوا آ گیا, اور آپ اس کا نام کا معنی دیکھ رہے ہیں مونگا, موتی, ایک سبزی کا نام. یہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ, اچھا, ان کی والدہ کا نام. یہ تابعیہ یہ تھی. تو تابعیہ جو صحابہ کے بعد جو افراد آئے اور صحابہ سے ملاقات کی تو انہیں تابعی کہتے ہیں, اور جو خاتون ہوئی وہ تابعیہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. موتی اس کے معنی, ماشاءاللہ, اچھا نام ہے مرجانہ. ٹھیک, اس کے بعد جو نام ہے وہ آپ دیکھیے گا کیا آ رہا ہے, اور وہ ہے منیبہ. سبحان اللہ, توبہ کرنے والی, فرما بردار خاتون, بصرہ کی عبادت گزار خاتون کا نام. یہ انابہ تم سے ہے, منیبہ. ٹھیک ہے, تو اس میں فاعل کا صیغہ, تو وہی کہ توبہ کرنے والی. توبہ کرنے والی. ٹھیک ہے, اب آئیے بھائی 3 نام لڑکوں کے بھی وہ کر دیتے ہیں. ذوالفقار, سبحان اللہ, کیا زبردست نام ہے. جی حضور کیا فرماتے ہیں؟
تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام ہے. ذوالفقار تو یہ مجموعہ ہے دو کا. صحیح. ذو الفقار تو ذوالفقار نام رکھ سکتے ہیں, نسبت سے رکھ سکتے ہیں. صحیح. اس کو کہتے ہیں مہروں والی تلوار. جی ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام. سبحان اللہ. گل اٹھا ہے 400 پھر آمد رمضان ہے. سبحان اللہ جی. رمضان وہی ہجری سال کا کون سا مہینہ ہے؟ یہ 9واں مہینہ ہے. ہاں تو اس مہینے کی نسبت سے رکھیں, اور ہمارے یہاں کثیر لوگوں کے ہوتے ہیں رمضان نام. اچھا اس میں میم پر زبر ہے رمضان, تو ہم عربی میں تو رمضان ہی کہیں گے, اردو میں رمضان بھی کہہ دیتے ہیں لوگ, رمضان ہی کہنا چاہیے, لیکن وہ بس چل رہا ہے سلسلہ. میم پہ زبر پڑے. میم پہ زبر ہے. یہ پروننسیشن کا خیال رکھنا ہے کہ میم پہ زبر ہے رمضان. ٹھیک ہے. اچھا بڑا ہی زبردست جگہ. جی بھائی اگلا نام بتائیے. اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا بات فرمائے. عرفات. سبحان اللہ. مکہ پاک میں واقع ایک میدان جہاں 9 ذوالحجۃ الحرام کو حاجی وقوف اور کتنے عاشقان رسول جانے کو ترستے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ میدان کا نام ہے. صحیح. اس کی نسبت سے رکھیں گے عرفات. عرفات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے. یہ عرفات یہ بھی قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے. اس طریقے سے رمضان کے مہینے کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا جو ہمارا سلسلہ ہوا اسے قبول فرمائے, اور جو یہاں پہ استاد صاحب نے بڑی زبردست باتیں بتائیں, بالخصوص جو پہلے ڈسکشن کی گئی تھی اس کو میں دوبارہ کنکلوڈ کر لوں, دہرا لوں کہ بے معنی نام نہ ہو, اس طریقے سے فخر والے نام کے لیے نہ رکھے جائیں, اور برا معنی اس کا یہ نہ ہو, اور نسبتوں پہ نام رکھیں تو کیا ہی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر بھی نام یہ رکھو. ابراہیم, یعقوب, الیاس, یہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اچھے ناموں کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناموں کی دنیا فرمان شاہ ہے خیر الانام, فرمان شاہ ہے خیر الانام. اولاد کا پہلا تحفہ ہے نام, اولاد کا پہلا تحفہ ہے نام. بس چاہیے کہ اچھا